سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے کہ میں ان سے سبقت کر جاؤں، میں ان سے آگے نکل جاؤں، سوچتے تھے ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ابو بکر سے نیکی میں، ابو بکر سے مقام میں، ابو بکر سے رتبے میں آگے نکل جاؤں، ایسے کام کروں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے کام کروں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نمبر لے جاؤں۔ یہ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، ایک موقع آیا کہ اس موقع پر مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں بڑھ سکتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آج موقع ہے، میں ابو بکر سے آج بڑھ جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سا موقع ہے؟ غزوہ تبوک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دور دراز کا سفر ہے، قافلہ بڑا ہے، مجاہدین کا، صحابہ کا، اور ان کی غذا ہے، ان کا خرچ ہے، اور ان کے گھوڑوں کا خرچ ہے، ان کے اونٹوں کا خرچ ہے۔ فرمایا مال کی ضرورت ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور مجاہدین کی مدد کرو، رومیوں سے جا کے لڑنا ہے، اور عرب کی سرحد پر دشمن آ چکا ہے لڑنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ نے جب ترغیب دی، خواتین نے اپنے زیور چندے میں شامل کروائے، اپنی بالیاں دی، اپنے کنگن دیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے مال خرچ کیا۔ صحابہ نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، سینکڑوں اونٹ دیے، اور صرف اونٹ نہیں، ان کے اوپر لدا ہوا سامان بھی دیا، پورے لدے ہوئے اونٹ سینکڑوں دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چندہ دیا، اور بھی صحابہ نے دیا۔ اب یہ موقع تھا، آج حضرت عمر سوچ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں بڑھ سکتا ہوں ابو بکر صدیق سے تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ حضرت خود فرماتے ہیں جناب عمر بن خطاب کہ جتنا مال اس وقت میرے پاس آیا اس سے پہلے نہیں تھا، تو میں نے کہا آج زیادہ مال دے کر، زیادہ چندہ دے کر مجاہدین کو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ میرے دل میں خیال آیا۔ جب چندہ لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصف آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور پورا آدھا میں نے جہاد کے لیے وقف کر دیا، جہاد کے لیے لایا ہوں، آدھا مال پورے گھر کا۔ دل میں سوچ رہا تھا آج میں آگے نکل جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ما ابقیت لہم، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور بے مثال جواب دیا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ و رسولہ، فرمایا گھر کا سارا مال، سارا سامان میں نے اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر کے میں نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے سارا مال لا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ تقریر سن سکتے ہیں، میں تقریر کر سکتا ہوں، گھر کا سارا مال اسلام کے لیے لٹا دینا نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے، یہ صرف ابو بکر کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اور میں کس خوشی میں پھر رہے ہیں؟ ابو بکر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آج کا حاجی، آج کا حافظ قاری، آج کا تہجد گزار جتنی بھی عبادت کر لے ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اس وقت مجھے معلوم ہوا، مجھے کیا معلوم ہوا کہ ہاں آج کے بعد
یہ مجھے فیصلہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بڑے ذہین تھے، فرمایا آج کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اے عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ حضرت عمر نے کیا۔ اب ذرا توجہ دیں، جب حضرت عمر حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر کس کی مجال ہے کہ ابو بکر سے اونچا مقام پا سکے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ جو اللہ نے دیا ہے اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ کس کا ہے؟ جی کس کا ہے انبیاء کے بعد؟ حضرت